میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام اس ترتیب سے قائم ہے، جو شخص بھی آتا ہے اس نے آخر کار ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو آباد رکھنے کے لیے پیدائش کا نظام جاری کیا کہ مرنے والے اپنے پیچھے اپنی اولادوں کو چھوڑ کر جائیں۔ یہی خلیفہ کا مطلب ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی اولادوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ تسلسل قیامت تک قائم رہے گا کہ جن کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور نئے آنے والے جو آج کے بچے ہیں کل ان اپنے والدین کی جگہوں کو لینے والے ہیں۔ گویا بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے بچے ہماری نیک نامی یا بد نامی کا سبب ہیں۔ ظاہر بات ہے جسے اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی میرے چلے جانے کے بعد بھی یہاں نظام اچھا رہے، ماحول درست رہے، اخلاقیات قائم رہیں، اور پھر ہم بحیثیت مسلمان یقیناً ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ اسلام قائم و دائم رہے، آباد رہے، لوگ اسلام پر عمل کرنے والے باقی رہ جائیں۔ یہ ایک مومن کی، مسلمان کی تڑپ ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آرزو باقی تمام آرزوؤں پر سب سے زیادہ مقدم ہے۔ جس قوم میں اپنے مستقبل کی فکر اور احساس، اپنی روایات، اپنی ثقافت و نظریات باقی رکھنے کی فکر، سوچ اور خیال ختم ہو جاتا ہے، ان قوموں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، ان کا نام لینے والا بعد میں باقی کوئی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جہاں اپنے ذاتی مستقبل کے لیے کہ میرے چلے جانے کے بعد میری اولاد میرے لیے دعائیں کرے، میرے لیے اللہ سے استغفار طلب کرے، نیکی اور خیر کے کام کر کے میری نیک نامی کا سبب بنے، تو انہیں اپنی اولادوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر حق دینا چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر بحیثیت مسلمان اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں قائم رہے، جس طرح یہ اسلام اپنے مقاصد لے کر آیا تھا ان مقاصد پر قائم و دائم رہے اور قیامت تک چلتا رہے، چلنا تو ہے اسلام نے، قائم تو رہنا ہے اسلام نے، دنیا سے کبھی بھی اسلام کو مٹایا نہیں جا سکے گا قیامت تک کے لیے۔ البتہ اس اسلام میں جو اسلام قائم رہے، جو اسلام نافذ رہے، جس اسلام کے اندر لوگ جیتے رہیں، اس میں میرا کتنا حصہ ہے، میرا عمل دخل کتنا ہے، میری اولادوں پر وہ اسلام کتنا غالب رہنا چاہیے، میرا مستقبل میرے دین کے ساتھ تابناک ہے، تو میں اس مستقبل کے لیے کتنی فکر اور احساس رکھتا ہوں، یہ ہم میں سے ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے، اور اگر تھوڑا سا مزید غور کریں تو جان بھی لیں گے۔ اگر میں اپنی اولادوں پر محنت کر رہا ہوں، انہیں دین سکھا رہا ہوں، انہیں اسلام کا پابند بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروا رہا ہوں، تو پھر سمجھ لینا چاہیے انشاءاللہ میری اولاد اس دین پر قائم رہے گی، اور دین پر قائم رہنے کی وجہ سے خود بھی نیکوکار ہوں گے اور میرے لیے بھی نیکی اور خیر کا، درجات کی بلندی اور بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر بھائیوں ہم اس سے غفلت کا شکار ہو گئے تو پھر ہمارے سامنے ہے کہ کس قدر دشمن ہمارے ان بچوں کے، ان نونہالوں کو تباہ کرنے اور برباد کرنے کے لیے دوڑ لگائے ہوئے ہے، چڑھ دوڑا ہے، محنتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، جبکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی تھیں کہ اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کے سامنے فطرت اسلامی کو ہی رکھا جائے،
تو وہ بچہ اسلام پر پرورش پاتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بچہ جو سمجھدار ہوتا جاتا ہے اس کے سامنے گناہ ہوں، اس کے سامنے نافرمانیاں ہوں، اللہ رسول کی بغاوتیں ہوں، تو پھر بھی وہ دین پر قائم رہ پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین یا اس کے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بن جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر اللہ نے بچوں میں وہ فطرت رکھی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ بنیادی فطرت جس پر اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، یعنی بچے کے اندر جہاں کامل انسانیت موجود ہوتی ہے اسی طرح اس کے اندر کامل دینداری اور ایمان بھی موجود ہوتا ہے۔ اب اگر بچے انسانیت سے گرتے ہیں تو بھی سبب معاشرہ، ماحول اور والدین بنتے ہیں، سوسائٹی اور مجلس بنتی ہے، اور اگر انسانیت سے گرتے ہیں تو بھی ماحول اور معاشرہ اس کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے فطرت سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ فطرت تو کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو تو اس کی زبان سے سب سے پہلا جو کلمہ نکلنا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اب ہم اور بہت سارے کلمے سکھا لیتے ہیں، ممی پاپا اور پتہ نہیں کیا کچھ سکھا دیتے ہیں۔ کیا میں نے اپنے بچوں کو جب اس نے زبان چلانا سیکھی تو میں نے اسے لا الہ الا اللہ سکھایا ہے؟ جب مجھے خود لا الہ الا اللہ کی پرواہ نہیں ہے، جب میں خود لا الہ الا اللہ کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں ہوں، جب میں خود لا الہ الا اللہ پر کھڑا نہیں ہوں، جب میں خود لا الہ الا اللہ پر قائم نہیں ہوں، تو پھر اولاد کو یہ فکر کون دے گا؟ تو بھائیو، بچوں کی زبان سے پہلا کلمہ، پہلا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اخلاقیات باقاعدہ عملی طور پر سکھائی ہیں۔ کھانا کھلانے کا طریقہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ سے آغاز، پھر آخر میں الحمدللہ پڑھنا، اپنے سامنے سے کھانا، ہاں جی برتن میں اتنا ہی ڈالنا جتنا ضرورت ہے، جتنا کھا سکتا ہوں تاکہ بچ کے ضائع نہ ہو جائے، پھر آخر میں اچھی طرح برتن کو صاف کرنا۔ یہ وہ تربیتی مراحل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ لیکن آج جیسے حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑوں کو کھانے پینے کے آداب کا علم نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی اولادوں کو کھانے پینے کے آداب کہاں سے سکھا پائیں گے؟ اگر کھانے پینے کے آداب کی بکھرتی دھجیاں آپ نے دیکھنی ہو تو شادیوں بیاہوں پر یا کسی فنکشن پر جب کھانے کی اجازت ملتی ہے یا کھانا لگتا ہے، ہم اپنی حالت کو خود وہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری حالت وہاں پر کیا ہوتی ہے۔ کیا ہم کسی تہذیب کو، کسی ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہیں، یا پھر ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے؟ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے ڈال لوں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، حالانکہ یہ بھی یقینی ہے کہ اگر ایک دفعہ ختم ہو جائے گا دوبارہ لگ جائے گا، کوئی نہیں، پہلے دوسروں کو موقع دے دوں، بعد میں لے لوں گا، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ پھر اگلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ پلیٹیں بھر لی جاتی ہیں، کھانا اتنا نہیں ہوتا۔ اب بچے دیکھ دیکھ کر وہ بھی پلیٹوں کو بھرنے پر لگے ہوتے ہیں، اور کوشش کیا ہوتی ہے 4 بوٹیاں میں زیادہ کھا لوں۔ اچھا بھائی، اگر 4 بوٹیاں آپ زیادہ کھا بھی لیں گے تو کتنے خون کا اضافہ ہو جائے گا آپ کے جسم میں؟ بس ایک ہرس اور لالچ ہے جس نے ہمیں جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم ہر چیز کی پلیٹ بھر کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا آدھی پلیٹیں بھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، اب جو آپ نے بچا کے چھوڑا وہ تو گیا نا، ضائع ہو گیا۔ اگر آپ نے کم ڈالا ہوتا اور پیچھے برتن میں، ڈش میں زیادہ بچا رہتا تو وہ کسی اور کے کام آ سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے بچایا، اب یہ تو ردی میں جائے گا، یہ تو نالیوں میں جائے گا۔
اسے تو کیڑے کھائیں گے. یعنی میں نے خود بھی نہیں کھایا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کسی اور کے کام آ جائے. یعنی اس قدر خود غرضی آ گئی ہے کہ میں کھا لوں باقی دنیا بھوکی رہتی ہے تو رہ جائے. اب اس کے نتیجہ آگے کیا نکلتے ہیں ہمارے سامنے؟ بازاروں میں، مارکیٹوں، منڈیوں میں اب مثال کے طور پر ایک خبر آ جانا آٹے کی قلت ہو گئی ہے، جیسا ہمارے سامنے کئی دفعہ ہوتا ہے چینی کی قلت ہو گئی ہے. تو ہم میں سے ہر بندے نے کیا کرنا ہے؟ اگر عام دنوں میں ہفتے بعد یا مہینے بعد 15 دن بعد 5 کلو چینی لے کے آتا ہے نا، تو ہر بندے نے کوشش کرنی ہے 10 نہیں 15 لے کے جاؤں. اب یہ کیا ہے؟ ہرس. کہ اگر ختم ہو بھی جائے مارکیٹ میں تو میرے 4 دن سکون سے گزر جائیں. اب میں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی جب قلت آ رہی ہے تو میں تھوڑا لے لوں تاکہ اور لوگ بھی گھروں میں لے جائیں. بھئی چند دن کی بات ہے، چند دنوں کے بعد مارکیٹ میں چیز عام آ جائے گی. اب کیا ہوتا ہے جب ہم دھڑا دھڑ خریدنے پہ لگتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں بیٹھے تاجر بھی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. یعنی ہم مہنگی بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا حق بھی مار رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب اسے کیڑیاں لگ جاتی ہیں تو اسے باہر پھینکنے والے بھی ہم ہوتے ہیں. یہ ہرس اور لالچ، یہ ہرس اور لالچ ہی نہیں ہے بلکہ خود غرضی ہے، انا ہے. میرا کام ہو جانا چاہیے، باقیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے. تو اولاد بھی اسی طرح پروان چڑھتی ہے، ان کے اندر بھی یہی چیزیں آتی ہیں. حالانکہ بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو بچے کے اندر احساس ہے، بچے کے اندر احساس ہے دوسروں کا. آپ بچوں کو دیکھیے وہ چیز بانٹ کر کھائیں گے. آپ بچوں میں دیکھیے وہ لڑیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد صلح صفائی کر کے پھر کھیل رہے ہوں گے. یعنی یہ معصومیت جو ان کے اندر ہے نا، دینی اخلاقیات، دینی طور پر اس کے اندر جو احساس ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا، اور ہم اس فطرت کو زور زبردستی سے یا اپنے کارنامے اس کے سامنے رکھ کے اس کی اس تربیت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ماحول، معاشرہ برباد ہوتا چلا جاتا ہے، بگڑتا چلا جاتا ہے، اخلاقیات تباہ ہوتی ہیں. اور آج ہم مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر شاید 100 میں سے 10 بھی ایسے بچے نظر نہیں آئیں گے جو اخلاقیات پر کھڑے کیے گئے ہوں. ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کس قدر بدنامی کا مستقبل ہے. اب یہی بچے جب کل بری عادتوں کا شکار ہوں گے تو کیا میری نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے یا بدنامی کا؟ اس لیے بنیادی طور پر چند چیزوں کو بھائیوں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ. پڑھنے سکھانے کے کئی معنی ہیں. ایک تو اسے سبق یاد کروانا ہے، دعائیں یاد کروانی ہیں، ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد میں لانا ہے، مسجد کا عادی بنانا ہے. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو فضربوہم علیہا، نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو. مطلب کیا؟ سختی کرو. اب سختی کس پر کریں گے؟ جیسے کوئی تربیت دی ہوگی تو سختی کر پائیں گے نا، ورنہ ہمارے ذہن میں یہی آئے گا میں نے کون سے ایسے عادی بنایا کہ اب اس پہ سختی کروں. لیکن جیسے میری اور آپ کی حالت ہے کہ نہ ہمیں نماز کی پرواہ تو نہ ہماری اولادوں کے لیے ہمیں نماز کی فکر اور پرواہ ہے. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز ہی تو اسلام ہے. جس دن نماز نہ رہی اسلام باقی نہیں رہتا ہے. اب بندہ چاہے عبداللہ نام رکھی پھرتا ہو یا عبد الرحمن رکھ کے پھرتا ہو، جب نماز نہیں رہی ہے تو مسلمان باقی نہیں رہا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے کہ 10 سال کے بچے کو ایک تو نماز پر سختی کرو، مارو، اور دوسرا ان کے بستروں کو الگ کر دو. یعنی 2 بھائی بھی ایک بستر میں نہ سوئیں، چے جائے کہ بہن بھائی سوئیں. اب جب 2 بھائی بھی ایک بستر کے اندر سونے کی ممانعت 10 سال کی عمر میں الگ بستر کر دینے کا حکم ہے تو کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ ایک ہی بستر میں کیسے بچہ لیٹ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ عمر ہے
جہاں پر بد عادتیں بچے میں داخل ہوتی ہیں، یہاں ایک اور بات کا بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ میرا بچہ کن بچوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ اس کی دوستی تعلق ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تمہیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس کو وہ اپنا دوست بنا رہا ہے۔ دوست دین سے مراد یہاں پر دینی آداب ہیں، دینی اخلاقیات ہیں، دینی شرم و حیا بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر بچے کو آزاد چھوڑیں، بد اخلاق بچوں کے ساتھ ملے گا جنہیں گھر سے بد اخلاقی ملی ہے، تو آپ کا بچہ باوجود اس کے کہ آپ کے گھر میں اخلاقیات قائم ہیں، وہ بچہ بد اخلاقی کی طرف بڑھے گا، اس لیے کہ اس کی سوسائٹی اسے غلط مل گئی ہے، اس کے دوست اسے غلط مل گئے ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، یہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اس کا چلنا پھرنا ہے، اس کا انداز گفتگو اپنے دوستوں میں کیسا ہے۔ اس لیے کہ جو آج مذاق پر، گالی گلوچ پر، بد زبانی، بد کلامی پر کھڑا ہوگا، یہ چیزیں اس کی عادت بنتی چلی جائیں گی۔ کل آپ ان عادتوں سے ہٹانا چاہیں گے بھی تو وہ بچہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر گھر کے اندر ہمیں بچوں کو بھائیوں سکھانا چاہیے بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَّمْ یرحم علی صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو بندہ ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی اس امت میں سے اللہ کے نبی نے اسے خارج کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیں گلیوں میں گھومتے بچے، کھیلتے بچے، اب بعض اوقات بچے یقین کریں ایسی حرکت کر جاتے ہیں، کسی کو کسی غلطی پر ٹوک دو، اب تو ڈر لگتا ہے یقین کہ جی بچے ہیں لیکن گڑے پڑ سکتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ بچے کوئی غلطی کر رہے ہوتے انہیں مار بھی جاتے تھے، اور جب والدین کو پتہ چلتا کہ بچہ ہمارا غلطی کر رہا تھا تو وہ شکریہ بھی ادا کرتے، بھائی اچھا ہے، مہربانی آپ کی، ہمارے بچے کو غلطی سے آپ نے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں نہ تو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اور اگر سکھانے کی کوئی کوشش کرے تو ہم اسے گلے پڑنے کو تیار ہیں۔ یہ رویہ آپ کے بچے کو آپ کے مستقبل کی تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بننے کی طرف لے جا رہا ہے۔ کل بچہ اگر اللہ نہ کرے نشئی بن جائے، چور ڈاکو بن جائے، تو اس میں آپ کا نام اچھا نکلے گا یا برا؟ لوگ حرکت کرنے والے کو نہیں کوستے، یقین کہ جی آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کسی کو آپ گندی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں نا، کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو بندے کے ذہن میں فوراً کیا بات آتی ہے؟ لعنت ہے ایسی تربیت کرنے والوں پر۔ غلطی بچہ کر رہا ہے، لعنت آپ کس پہ بھیج رہے ہیں؟ تربیت کرنے والے۔ تربیت کرنے والے دو ہی طبقے ہوتے ہیں، یا ماں باپ ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں۔ تو گویا لان تان کرنے والوں نے والدین پر یا اساتذہ پر لعنت کی ہے، اور میں کہتا ہوں اساتذہ سے بھی زیادہ ذمہ داری والدین کی ہے تربیت میں، اس لیے کہ اساتذہ کے پاس چند گھنٹے بچہ رہتا ہے، زیادہ تر وقت تو اس نے گھر میں گزارنا ہے۔ اب مدرسے سکول میں بچہ آئے کنٹرول میں ہے، باہر جائے اور والدین اسے کنٹرول نہ کریں تو یہاں تربیت کہاں برباد ہو رہی ہے؟ مثلا ہمارے بچے ہیں یہاں پر حفظ میں کلاس میں بیٹھتے ہیں، صبح تقریباً 7:30 آتے ہیں، 5 بجے تک مسلسل مسجد میں ہی رہتے ہیں، یہاں پر ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب یہی بچے جب باہر جاتے ہیں تو استاذ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں یا نہیں آتے، گلی میں کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، کیسا رویہ دوسروں کے ساتھ ان کا ہے، یہ بھائیوں دیکھ بھال والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کا مستقبل ہے، اس مستقبل کو آپ روشن بھی کر سکتے ہیں اور تاریک بھی۔
کر سکتے ہیں، ورنہ دشمن تو بھائیوں انہی کوششوں میں ہے کسی طرح مسلمانوں کے بچوں کو تباہ کر دیا جائے۔ دیکھ لو انہوں نے جتنا بھی نظام طریقہ کار چلایا وہ سب بچوں کی تباہی کے لیے ہے۔ ویڈیو گیمز دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، فحاشی بے حیائی اور یعنی دیکھ لیں، بد اخلاقی بد تہذیبی کی پوسٹیں دیکھ لیں، یا پھر وہ بچے ان چیزوں سے دور ہیں پھر بھی ان کے اندر کوئی دین داری کا ماحول ہے تو وہ بدبخت حملہ کر کے ہزاروں بچوں کا قتل عام کر دیتے ہیں۔ یہ فلسطین کی موجودہ جو صورتحال ہے نا، اس کے اندر اب تک کم از کم 20,000 کے قریب بچے شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے شام کا حادثہ گزرا ہے، عراق کا حادثہ گزرا ہے۔ ان دنوں کی اخبارات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ قتل عام بچوں کا ہوا ہے، سب سے زیادہ قتل عام۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں بدبختوں کی وہی سوچ اور فکر ہے جو فرعون کی تھی کہ نہ یہ بچے زندہ رہیں گے اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں آ سکیں گے۔ اب بھائیو، جب ہمارے پاس بچے اور ہم بھی ان کی تربیت کا خیال نہ رکھیں اور دشمن بھی ان کی بربادی کا ہر سامان مہیا کر رہا ہو تو خود دیکھ لیجئے مستقبل ہمارا کس قدر تاریک ہے۔ ملک کا نہیں، قوم کا نہیں، برادری خاندان کا نہیں، اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے، اور ہماری کمزوریوں، سستیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو بھائیو، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، جہاں ان کے کھانے پینے، اچھے لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس سے لاکھ درجے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تربیت کا خیال رکھیں، اس کی دینداری کا خیال رکھیں۔ یہ بولتا کیسے ہے، یہ کہیں بد اخلاقی سے پیش تو نہیں آتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔